जैसे कि आपने अभी मुलाहिज़ा किया कि पीटीएम की क़यादत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने सियासी दिवालियापन का अमली मुज़ाहरा किया है। उन्होंने आज कहा कि हम प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करते हैं, पूरा हिस्सा लेकर आर्ग्यूमेंट्स देकर लाहौर में पेश होते हैं, पूरा आर्ग्यू करते हैं, आज पेश होते हैं, पूरा एक एक वकील खड़े होकर अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है, दलाइल देता है, रिटन रिस्पॉन्स सबमिट कराते हैं। और जब पूरी कार्रवाई हो जाती है और जब हवा उनको ज़रा उनकी सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके रवैये पर पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। फैसला आ गया फुल कोर्ट ना तश्कील देने का, कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम के जो कैंडिडेट्स थे उनको पंजाब के लोगों ने मुस्तरद किया इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, और जनरल इलेक्शन में कौम इन्हें मुस्तरद करेगी। अब पॉलिटिकल बैंक्रप्सी अगर कोई चीज़ है तो आज उसका हमने अमली मुज़ाहरा देखा। आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस पर हमें एतमाद नहीं है। ये ही जज जब आपके हक़ में फ़ैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, आप तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फ़ैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। ये है आपकी जमहूरी सोच, आज उसका आपने जनाजा निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि आज पीडीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की है। उन्होंने हमारे आइन के एक सतून पर हमला किया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, और हमारे आइन में एक मकाम है मुनफरिद अदलिया का, मुकन्नना का और एग्ज़ेक्टिव का। आज एग्ज़ेक्टिव ने जुडिशरी पर, अदलिया पर हमला किया है। मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस खंदा पेशानी से, जिस बुर्दबारी से और जिस हौसले से उन्होंने इनकी बदतमीज़ी बर्दाश्त की। मुझे बताइए लॉ मिनिस्टर साहब, जब आपका वकील जिसको आपने चुना था वह अदालत में मौजूद था, आपको किसने इजाज़त दी और किस कायदे और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक आपने खड़े होकर वह आर्गूमेंट्स देनी शुरू कर दी? हमारे दौर में जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे उस वक़्त के सेनेटर फ़ारूक नसीम साहब, जब उनको अपेयर होना था तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था 2 मरतबा, और फिर जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे दलाइल दिए थे। आपने लॉ मिनिस्ट्री का लिबादा भी ओढ़ा और जनाब वहाँ जाके आपने अपनी आर्गूमेंट भी शुरू कर दिए। इतना अहम मोड़, और आपके जो अटॉर्नी जनरल हैं वो मुल्क से बाहर। इतना अहम केस, और आसिफ अली जरदारी साहब जो सारे इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे खेल के, वो दुबई चले गए। क्या लोग इन चीज़ों को नहीं समझते? आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग आपकी चालें नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, और वो इंशाअल्लाह इसको नोट भी कर रहे हैं और इसका जवाब लेंगे। फुल कोर्ट की आपने दरख्वास्त दी, क्या आपकी पिटिशन को एंटरटेन नहीं किया गया? क्या आपको दलाइल का मौका नहीं दिया गया? और क्या आपने दलाइल नहीं दिए?
اگر آپ کو بینچ پہ اعتراض تھا تو پھر آپ نے آرگیو کیوں کیا؟ ہفتے کے روز لاہور میں کیوں آرگیو کرتے رہے؟ اور آج آپ اسلام آباد میں کیوں آرگیو کرتے رہے؟ اگر آپ کو بینچ پر اعتراض تھا تو آپ نے لکھ کر اپنا رسپانس کیوں دیا؟ یہ ہے ہاتھی کے دانت، دکھانے کی اور چبانے کی اور. جیسے میں کہہ رہا تھا، ان کا دیوالیہ پن نکل آیا ہے. آج قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کہتے کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے. انہیں کوئی غرض نہیں کہ ملک آج کس کیفیت سے دوچار ہے، معیشت کا کیا حال ہے، اور بتدریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا روپے کی قدر گر رہی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں مندے کا رجحان ہے، سرمایہ کاری جو ہے ملک میں بند ہو چکی ہے، کارخانے فیصل آباد میں بند ہو گئے، آٹوموبائل انڈسٹری جو ہے انہوں نے بند کر دی اپنی پروڈکشن. جو بے روزگاری اس سے جنم لے گی اس کا آپ کو کیا اندازہ ہے؟ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے، بلاول کو اتنا احساس نہیں ہے، کراچی اور سندھ ڈوبا ہوا ہے اور آپ یہاں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کوئی تو ہوش کے ناخن لو، کوئی تو احساس کرو. وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں، 10 دن دفتر نہیں بیٹھتے. ذرا پوچھئے نا جا کے عملے سے، فارن آفس سے، 10 دن یہ شخص اپنے دفتر جاتا نہیں ہے، نہ فائل پڑھتا ہے نہ دفتر جاتا ہے. حالت اعتماد کا یہ ہے رشتہ وزیر اعظم میں اور فارن منسٹر میں کہ فاطمی صاحب کو بھیجا ہوا ہے واشنگٹن لابی کرنے کے لیے، اور فارن منسٹر کو علم ہی نہیں ہے. یہ تو ربط ہے اس حکومت کا، یہ تو کیفیت ہے. کوئی ان میں ربط نہیں، کوئی مماثلت نہیں. صرف یہ ایک عمران خان کا خوف جو ہے ان پر اتنا طاری ہو چکا ہے کہ انہوں نے سب کچھ بھلا دیا. نہ ان کا منشور ایک، نہ ان کا نظریہ ایک، نہ ان کا جھنڈا ایک، نہ ان کا نشان ایک، نہ ان کی منزل ایک. اور یہ یکجا دکھائی دے رہے ہیں. غیر فطری الائنس مجھے بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی شروعات آج رات سے انشاءاللہ ہو چکی ہے. شکریہ. ایک تو یہ بتا دیں کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی، میں نے بڑے غور سے بیٹھ کے اتفاقاً، کیونکہ یہ آ گیا تھا کہ جن کی پریس کانفرنس آنے والی ہے یہ کرنے والے ہیں سارے ملک کے بڑے نامور چور مل کے دوبارہ. لیکن آج میری نظر میں میرے خیال میں یہ بھی سویلائز ورلڈ میں شاید پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ اعلیٰ ترین عدلیہ کی، یعنی کہ سپریم کورٹ کا بائیک آؤٹ کرنے جا رہی ہے. یہ ایک تماشا ہے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی جو ان کا آج وکیل ہے عرفان قادر، یہ جب اٹارنی جنرل تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اس نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی چیف جسٹس افتخار چودھری کے کوئٹہ بینچ رجسٹری میں، یہ وہاں چلا گیا تھا، اٹارنی جنرل تھا اس وقت. یہ آج اگر سٹنگ گورنمنٹ سپریم کورٹ کا ہی بائیک آؤٹ کر رہی ہے، یعنی کہ یہ میری نظر میں تو پوری ہائی ٹریزن ہے. یہ اور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں. ایک وہاں کھڑا ہوا بلاول نے ایک بے وقوفی کا سٹیٹمنٹ پہلے بھی دیا تھا، شاہ جی آپ کو یاد ہوگا، OIC کانفرنس سے پہلے. اس نے کہا تھا جی ہم OIC کانفرنس ہونے نہیں دیں گے، ہم اسمبلی میں آنے نہیں دیں گے. ایک فون کال آئی نا، وہ الف کی طرح سیدھا ہو گیا. میں آج ساری اعلیٰ عدلیہ کو کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب اور آنریبل ججز، آپ عدالت چلا رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کے اوپر فیصلے کے بعد لوگ اس کو اپوز بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، وہ فیصلے کی بات ہوتی ہے. لیکن ایک آن گوئنگ کیس میں اگر سٹنگ گورنمنٹ یہ کہتے کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، اور سٹنگ گورنمنٹ ہے کس کی؟ یہ جتنے آج کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ باری باری، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کا نام عوام نے دیا ہے جو ان کو نام کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اومنی گروپ اور یہ ساری چوری کری، یہ سارے ملے ہوئے بلاول والے. مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے کیسز پڑے ہوئے، یہ کیسز بھی آپ اٹھائیں. یہ خاقان عباسی، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں میری ٹائم منسٹر تھا، یہ خاقان عباسی اور وہ جو افغانستان سے منی لانڈرنگ کرنے والا فائنانس منسٹر مفتاح، یہ دونوں LNG کے سکینڈلز میں اتنے ڈیپ روٹڈ ملوث ہیں. ساری قوم کو پتہ ہے، سارے کورٹس کو پتہ ہے، سارے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو پتہ ہے، ساروں کے پاس بڑی بڑی فائلیں، ان کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے پیسے کتنے کمائے اور آج تک کما رہے ہیں. یہ کھڑے ہو کے سارے کرمنلز اور احسن اقبال، اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے شاہ جی آپ نے سنی نہیں پریس کانفرنس،
وہ فضل الرحمان نے جب شروع کی ہے نا, وہ کہتا ہے بینچ بنائی فوج نے, پھر آگے میں آگے پہلا لفظ کہتا فوج. فوج کا کیا تعلق ہے بھائی بینچ سے؟ کورٹ چیف جسٹس نے بنائی ہے, اس نے پہلے فوج کا لفظ دیا, پھر بعد میں کہا جی چیف جسٹس نے. اور احسن اقبال نے جب بات شروع کی کہتا ہے اپوزیشن نہیں مانتی. اپوزیشن, یہ دل کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں, یہ آج تک ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ حکومت میں آئے کیسے. اچھا جی آخری میں دیکھیں ایک بڑا اچھا میں لکھ کے لایا تھا خاص طور پہ شاہ جی, ہے جو مولا علی کا قول ہے, جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتے ہیں نا, اللہ انصاف کے ذریعے ان کو ذلیل کرتا ہے. انہوں نے جتنا ظلم 3 مہینے اور جو بھی دن میں اس قوم کے اوپر کیا ہے, ہر طرح کا فائنینشیل کوئی چیز آپ اٹھا لیں, ہر چیز جو انہوں نے تباہی کی ہے. ہم نے ان سے بڑے نعرے سنے, ہم نے ان کے بڑے مقابلے کیے ایسے لوگوں کی, یہ جو وہاں ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے تھے. وہ پہلے کوئی انہی میں سے کوئی کیا لگاتا تھا, جاگ پنجابی جاگ, کوئی کہتا ہے سندھو دیش, کوئی ایک جنا پور بنانے. یہ سارا چوروں کا ٹولہ اینٹی پاکستان کٹھا ہو کے آج حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس قوم کی تباہی کر رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے, دیکھیں اگر آپ کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا, یعنی کہ میرے پہ یار کیس کیا ہوا ہے جی شاہ جی, میرے پہ 2 کیسز ہوئے ہوئے ہیں کیس کے, وہ دہشت گردی کے لگائے ہوئے ہیں جی, بہت بڑا دہشت. میں کل کہہ دوں کہ جی میں عدالت میں نہیں جاتا کیونکہ میں جج کو نہیں مانتا, میں کورٹ کو نہیں مانتا, تو یہ تو ٹریزن ہے. کھلا کھلا انہوں نے بالکل بغاوت کی ہے, گورنمنٹ نے بغاوت کی. سپریم کورٹ کو میں چیلنج درخواست کرتا ہوں, پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے اوپر. اگر آپ نے آج ایکشن نہیں لیا نا تو پھر یہ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. سو میری درخواست ہے ساری عدلیہ سے اسٹرانگ ایکشن ان کے اوپر لینا چاہیے, تاکہ یہ تماشا اس ملک میں کب ختم ہوگا, یہ وقت آ گیا ختم ہونے کا. اچھا جی, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ شاہ صاحب سے اپنے سوال لیں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو مڈ 90s سے جب یہ جماعت بنی تحریک انصاف, اس وقت سے عمران خان کہتے آئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک مافیا ہیں. مافیا کا کام کیا ہوتا ہے, وہ پہلے ایک جرم کرتی ہے, جرم کرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو خریدتی ہے, اگر وہ کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو ڈراتی ہے, ڈرایا نہ جائے تو اس کو رستے سے نکال دیتی ہے, امین اس کو قتل کر کے کچھ اور کر کے. آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں, ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو, مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا. آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا. آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے. تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں, ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے, ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے, اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے. اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں, معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی, اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہ سب آپ کے سامنے, بے روزگاری آپ کے سامنے. تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی, کرپٹ اس سے پہلے تھے, پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے. بے ضمیر جو تھے, ضمیر فروش, وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے. آج آخری چیز رہ گئی تھی, یہ بزدل ہیں, وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں. یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر, جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا, وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ہم نے ماما پاس جانا ہے. اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا, اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی, اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی. لیکن اس میں بیچارے اسلم بطانی صاحب, ان کے پاس 1 سیٹ ہے, پنجاب میں وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی, کوئی سیٹ نہیں ہے. ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے. اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا
इन्होंने कह दिया कि इनको एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, तो अब आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट इन पर वापस कैसे एतमाद करेगी किसी भी और चीज़ में? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने देगी इसी हुकूमत की? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी और केस में हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत लेगी या देगी? जिस शख्स ने जजेस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, जो वज़ीर दाखिला है आज का राना सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने खड़े होकर कहता है कि अगर फुल बेंच ना बना तो हम बाइकाट करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत को धमकी दी जाती है। अदालत ने फिर भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अदालत को सल्यूट है, अदालत को हमारा ग्रेटिट्यूड है, अदालत को हमारा सलाम है, जिस खंदा पेशानी से, जिस मैं ये कहूँगा कि जिस बुर्दबारी से उन्होंने इनकी सारी बदतमीज़ी सुनी, उसको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इनको बार बार मौका दिया। अब अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा है? अब अगर आपको जजेस चाहिए, आपको ये वाले 3 जजेस नहीं चाहिए, हालांकि यही जजेस थे जब इन्होंने कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी। आज आपको ये जजेस पसंद नहीं है तो क्या आपको वापस जस्टिस कयूम चाहिए? क्या आपको वापस जस्टिस तारड़ चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस शाहजेब खानज़ादा भी चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस सना बुच्चा चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस हमारे साफ़ी साहब चाहिए, सलीम साफ़ी साहब? तो इस तरह के बेंच तो अब नहीं बन सकते। अगर आप इस तरह के बेंच बनाने हैं तो आप ज़रा नवाज शरीफ साहब से और सारों से बात करके एक दफ़ा फिर हिम्मत कीजिए। फिर हम तो इस चीज़ की कंडेमिनेशन ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमलावर हो जाएं जैसे पहले हुए थे। जजेस को वहाँ से निकाल दें खुदा न खास्ता, और फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस बिठा के मर्ज़ी के फ़ैसले ले लें। हकीकत ये है कि 186 वोट पड़े हैं परवेज़ इलाही को, 179 वोट आपको पड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़, कोई लॉजिक, कोई रैशनल मौजूद नहीं है, ना आइन के आर्टिकल 61 में, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, जो 179 वोट्स को 186 वोट से ऊपर कर दे। आपने बिल्कुल आईजी को ये टास्क किया था कि 5 से 6 एमपीए गायब करने हैं, वो आपका प्रेशर नहीं ले सके, वो नहीं गायब कर सके, तो आपके एमपीएज ने वहाँ आकर वोट कर दिया। अब अभी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद माना कि शायद वो ख़त 21 की रात को लिखा गया है, ये उन्होंने अभी टेलीविज़न पर खुद माना। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि 21 की रात को लिखा गया है और ये जरदारी साहब और शुजात साहब ने बैठ के लिखा है, तो मुझे बताइए जो काफ लीग के उम्मीदवार हैं या उनके दूसरे कैंडिडेट जो एमपीएस हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये ख़त पहले से आया हुआ था तो जब वो बैठे जाके असम्बली में, तो क्या उन्हें काफ लीग के लोगों को ये इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ताकि वो अपना वोट ज़ाया ना करते? हो सकता है उन्होंने हमजा को वोट डालना होता, लेटर सर्कुलेट, वही लेटर की कॉपी करवाते, उन्हें एक सर्कुलेशन भेजते और फिर कहते, पढ़ के सुनाते, कहते कि आपको कॉपी दे दी, अब आप पढ़ लें, ये ओरिजिनल मेरे पास है, आके देख लें, आपको हक है अपना वोट ख़राब ना करें। ये आइन के आर्टिकल, वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है कि हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये कर सके, लेकिन अगर लगता था स्पीकर को, वो कह रहे हैं मुझे अभी मिला लेटर, अभी कब मिला? असेंबली के दरवाजे तो बंद हो गए थे, वहाँ सबके सामने उन्होंने निकाला। दूसरा इसमें आइनी पॉइंट, कानूनी पॉइंट एक और है कि अब 176 वोट है वो आप कहते हैं पीटीआई के लोगों के हैं। अब आपने परवेज़ इलाही का वोट तो गिनानी कैंसिल कर दिया, तो उम्मीदवार तो ख़त्म हो गया। तो फिर ये बताएं वो 176 किसको मिले? जब परवेज़ इलाही खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके तो उम्मीदवार तो परवेज़ इलाही ख़त्म हो गए। तो फिर वही बात हुई कि आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज़ इलाही साहब को उठा के किसी ज़ंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया, क्योंकि आपने तो परवेज़ इलाही को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्ज़ी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है, आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी हुई, वो भी आपके सामने है।
آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منوورنگ کرتے ہیں. آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے, پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں, جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے. اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتیں, جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی, بڑی کھلم کھلا اور چھینی, اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں. لاہور جیسے شہر میں, جہاں پر میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی, اگر وہ بھی کرتا تو 4 کی 4 سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے. تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا. پولیٹیکل منوورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا. اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے, آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا, آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی, عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب اخلاقیات, سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کل مانیں. آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے کانسیکوینسز جیسے علی زیدی صاحب نے کہا, جیسے شاہ صاحب نے کہا, پاکستان کے اوپر بہت سویئر ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. پولیٹیکل باتیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف, لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں, اپنا رستہ دوبارہ بدلیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں, دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا, حالانکہ سب کے سامنے اندھیر نگری ہوئی تھی, اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی, اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے, عوام رسپونڈ کرے گی. قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پاکستان میں گئے, ہر جگہ جلسے کیے, عوام نے انہیں کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ایک رولنگ ادھر مزاری صاحب نے بھی دی ہوئی ہے, دوست مزاری صاحب نے, آپ ان کو کہیں تو صحیح, نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر وہ عوام کے سامنے جا کے چائے کا کپ پی لیں کہیں پہ, کیونکہ انہیں اپنے کنڈکٹ کا پتہ ہے, انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے. اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی. آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا, یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ شرمندگی, ہزیمت. اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے, یہ بیوقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, معافی مانگیں, اپنی جان چھڑائیں. جنرل الیکشن ہو, عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے, جس کو بھی دے, ہمیں دے, کسی پارٹی کو دے, اور آ کے وہاں پر ایک حکومت لائے. کہ مسلم لیگ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, وہ سب کے سامنے ہے. اس حملے میں اور آج بائیکاٹ والے حملے میں کتنا فرق ہے؟ وہ فزیکل اٹیک تھا, یہ وربل اٹیک تھا, فرق اتنا ہی تھا. شاہ صاحب یہ چیز بتائیے کہ قادر, میں اس میں ایک شاہ جی میں اس میں ایڈ کر دوں. آج صبح جو پریس کانفرنس کی گئی, جو سارے کھڑے تھے پورے کے پورے, وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کی گئی تھی, شام والی بھی, اور شام والی بھی. میں تو یہ, ہم بلکہ ساری قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خود پرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا, صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں, تو وہ جواب کیوں, اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں. ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے, وہاں کھڑے ہو کے, وہ خود کدھر ہیں؟ ان کا موقف تو سامنے ہے. اینٹی کورٹ حکومت جو ہے وہ فل کورٹ مانگ رہی تھی, کیا ہے اینٹی کورٹ؟ دراصل ان پر اپنا پرسنل ایجنڈا اتنا سوار ہو گیا ہے ان کے ذہنوں پر کہ انہیں نیشنل ایجنڈے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے ذاتی مفاد کے اتنے تابع ہو گئے ہیں کہ انہیں ملک کی مفاد دکھائی نہیں دے رہا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اداروں کے ساتھ تصادم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ باز گشت ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات, کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے اور اس کے اوپر تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بٹھایا جائے. آیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ اور شاہ جی اسی میں لے لیں کہ آپ بھی ایسے وہ سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, مطلب سینئر, جن سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو کیا ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ ہوا ہے کسی طرف سے؟ مجھ سے تو نہیں ہوا جی, میں مصدقہ طور پہ کہہ سکتا ہوں, اور میرے خیال میں ہماری پارٹی سے بھی نہیں ہوا. دیکھیے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی لوگ سیاسی بیٹھک سے کبھی کتراتے نہیں ہیں, لیکن اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں واحد حل اس ملک کی نو کو اس بھنور سے نکالنے کا ہے نئے انتخابات, شفاف فوری انتخابات. اس سلسلے میں اگر یہ ذہنی طور پر تیار ہیں
तो हम बैठने को तैयार हैं, हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं कि इलेक्शन कैसे हो सकती है, उनको हम शफाफ कैसे बना सकते हैं, अगर कहीं इस्लाहात दरकार है तो वो क्या है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हमने क्रेडिबल कैसे बनाना है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो मुतासर हुई है उसको हमने बहाल कैसे करना है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। हम कोई हट धर्मी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनके साथ। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के तकाज़े ये हैं और ये मुल्क के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अपने केसेस को दफन करना था, उनका ऑब्जेक्टिव नैब को डिफैंग करना था, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए वो मुल्क को अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दें तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। सर पीटीएम ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट किया है, दूसरी